کب پتہ چلے گا؟ کب پتہ چلے گا؟ ایک بہت ہی مشہور ہم نے آج اب سارے بچوں نے جو ہے وہ قرآن مجید کی اس آیت کا اب آپ کو سب کو سمجھ آ جائے گی کہ ہم نے پڑھا تھا ایک جگہ پہ قرآن مجید میں ارشاد ہے سورہ فرقان، اور وہی ہے جس نے دو دریاؤں کو ملا کر اس طرح چلایا کہ ایک میٹھا ہے جس سے تسکین ملتی ہے اور ایک نمکین ہے سخت کڑوا ہے، اور ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہے، ایسی رکاوٹ عائد کرتی جو ان دونوں میں سے کسی ایک کو پار نہیں کرتی۔ دیکھا ٹیلی ویژن کے اندر ایسے دو دریا، اب یہ کون ہے جو ان کو اسی طرح چلا رہا ہے؟ کہاں پہ آیا ہے؟ قرآن مجید میں۔ کب آیا ہے؟ اور سائنٹسٹ آج یاد کر کے پھر سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو پھر مسلمانوں کی کتاب کے اندر موجود ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کہاں پہ پیسیفک اوشین کے اندر ایک ہے گلف آف ایکسکا، اس کے نام سے انہوں نے جو ہے اس کو دیا ہوا ہے۔ کہاں پہ آیا ہے؟ کب بیان کر دیا ہوا ہے؟ اور سائنٹسٹ ابھی ریسنٹلی اس چیز کو یاد کر رہے ہیں کہ پہلے اگر کوئی کہتا ہے کہ دو پانی ہیں اور آپس میں نہیں مل رہے تو ماننا تھا کسی نے؟ بتائے، ماننا تھا کسی نے؟ کسی نے نہیں ماننا تھا۔ لیکن آج جب اللہ تعالیٰ نے ٹھیک ہے نا اس چیز کو بیان کیا ہے تو میں بھی پہلے سارے جھٹلاتے ہوں، ہمارے ذہنوں میں بھی یہ سوال پیدا ہو، دو پانی اور آپس میں نہ ملے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک وہی ذات ہے جو ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ایک جگہ پہ ارشاد ہے، کیا ان لوگوں کو یہ حقیقت نظر نہیں آئی کہ ہم نے ان کی زمین کو چاروں طرف سے گٹاتے چلے آ رہے ہیں، اور اللہ حکم دیتا ہے کوئی نہیں ہے جو اس کے حکم کو توڑ سکے۔ یعنی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ زمین دن بہ دن گٹتی چلی جا رہی ہے، سکڑتی چلی جا رہی ہے۔ کب بیان کیا؟ یہ ابھی تقریباً جو ہے سمجھیں 20 سے 30 سال پہلے سائنٹسٹ نے ایجاد کیا ہے، اور اس چیز کے اوپر مان گیا ہے کہ ہر سال زمین تقریباً 1 ملی میٹر کم ہو رہی ہے۔ زمین کا ٹمپریچر آہستہ آہستہ کم ہونے کی وجہ سے یہ کیا کر رہی ہے؟ سکڑ رہی ہے۔ اور یہ کب بتایا گیا ہے؟ کب بتایا گیا ہے؟ کس نے بتایا گیا ہے؟ کس نے بتایا گیا ہے؟ جب ہمیں بتایا گیا نا کہ چاند کی روشنی اپنی نہیں ہے، ہم دراصل جب تک جو ہے نا ہم اس لحاظ سے جو ہے نا مسلمان بن چکے ہوئے ہیں، قرآن مجید میں اگر کوئی بات آئے تو ہمارے لیے کویسچن مارک آ جاتا ہے، سائنس نے تو یہ کہا تھا۔ کچھ چیزیں ہیں جو آگے جا کے پھر بیان کریں گے، سائنس تو کہتی ہے زمین رکی ہوئی ہے، یا سائنس تو کہتی ہے سورج اس طرح چل رہا ہے، ٹھیک ہے، سائنس صحیح کہتی ہوگی۔ جیسے نفرا ڈارون کا نظریہ انسان بننے سے بنے ہیں تو ہم نے کہا سائنس صحیح کہتی ہوگی، جبکہ ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی ہر جاندار کا کیا بنایا؟ جوڑا بنایا۔ کیا بنایا؟ جوڑا بنایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے سورہ نوح میں، اور ان میں چاند کو نور بنا کر اور سورج کو چراغ بنا کر پیدا کیا۔ ایک وہ جگہ پر ارشاد ہے سورہ فرقان میں، بڑی شان ہے اس کی جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں ایک روشن چراغ اور نور چلانے والا چاند پیدا کیا۔ اور آج وہی ہے کہ جو چراغ ہوتا ہے اس کی روشنی اپنی ہوتی ہے، اس لیے سورج کی روشنی کیا ہے؟ اپنی ہے، اور چاند کی روشنی اپنی نہیں ہے۔ اور یہ بھی چیز جو ہے وہ آج پروو ہو چکی ہوئی ہے۔ ایک دو چیزیں اس کے بعد اس کو ختم کرتے ہیں، کیونکہ ابھی ہم نے کہا کہ تقریباً قرآن مجید کے اندر کتنی آیات ہیں؟ 1000 کم و بیش ہے۔ جو ہم یہ میں ابھی وہ چیزیں بیان کر رہا ہوں جو آپ اس لیول تک پڑھ کے آ چکے ہو گئے۔ ایک اور چیز ساتھ میں بیان کر دوں کہ ہم نے پڑھا ہے کہ قرآن مجید کے اندر ارشاد ہے، چلیں میں آپ کو پہلے آیت کا ترجمہ بتاؤں پھر آپ اس چیز کے اوپر آئیں گے۔ سورہ نساء کے اندر بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے انکار کیا ہم انہیں آگ میں داخل کریں گے کہ جب بھی ان کی کھالیں جل جل کر پک جائیں گی تو ہم انہیں ان کے بدلے میں دوسری کھالیں دیں گے تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھیں۔ ادھر سائنس جو ہے اس آیت کے اوپر آئی اور سر پکڑ کے بیٹھ گئی کہ یہ کیا چیز ہے؟ جب انسان جل رہا ہے تو اس کو تکلیف ہو رہی ہے، جل کے پھر دوبارہ کھالے دے گی تو دوسری چیز کیوں نہیں دی جا رہی؟ ہڈیاں کیوں نہیں دی جا رہی؟ گوشت کیوں نہیں دیا جا رہا؟ بار بار کھالیں کیوں دی جا رہی ہیں؟ تو آج سائنس نے اس چیز کو پروو کر دیا ہے کہ انسان کی جو درد کے جسے کہتے ہیں حصے ہیں، جو سیلز ہیں، وہ سب سے زیادہ اسکن میں پائے جاتے ہیں۔ کس میں پائے جاتے ہیں؟ اس لیے جب بھی آپ کا آپریشن ہوتا ہے تو جس چیز کو
بدن کیا جاتا ہے وہ سکین کو کیا جاتا ہے، اندر نہیں کیا جاتا. اس لیے قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ عذاب کا مزہ جب چکھے گا تو کس چیز کو بار بار دیا جائے گا؟ کھالوں کو. کیوں کھال کو دیا جائے گا؟ کیونکہ اس کے اندر درد کو پہچاننے کے سائنس کیا ہے؟ سب سے زیادہ ہے. اور یہ ہمیں کب بتایا گیا ہے؟ ایک اور چیز جس کے اوپر بہت بڑا اعتراض ہوا تھا اور آج کے لوگ جو ہے نا اس چیز کے اوپر ابھی تک سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ یہ اتنی سی چھوٹی سی چیز کس طرح کام کرتی ہے. آ جائیں سورہ قیامت کے اندر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کیا انسان یہ سمجھ رہا ہے ہم اس کی ہڈیوں کو اکٹھا نہیں کریں گے؟ کیوں نہیں، جبکہ ہمیں اس پر بھی قدرت ہے کہ اس کی انگلیوں کے پور کو ٹھیک بنا دیں گے. کس کے اوپر قدرت ہے؟ پور، جس کو ہم فنگر پرنٹ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تو سائنٹسٹ بھی سارے حیران تھے کہ اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر اتنی حقیر چیز کو کیوں بیان کر رہا ہے، اتنی چھوٹی چیز کو کیوں اتنا زور دیا گیا ہے. یہ کیوں نہیں کہا گیا کہ ہم آنکھیں بنانے میں بھی قدرت رکھتے ہیں، زبان بنانے میں بھی رکھتے ہیں، ناک بنانے میں رکھتے ہیں، یہ اتنی چھوٹی چیز پہ کیوں کہا گیا؟ تو آج سائنس اس چیز کے اوپر حیران ہے کہ یہ جو فنگر پرنٹ ہے پوری دنیا کے اندر کروڑوں اربوں خربوں انسان ہیں، کسی کی اتنی چیز کسی دوسرے کے ساتھ میچ نہیں ہوتی. کوئی اتنی چیز کسی دوسرے کے ساتھ میچ نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ تو اس چیز کو اوپر بنانے کے لیے قدرت نہیں رکھتے. کہاں پہ جا رہے ہیں؟ کہاں پہ ہم جا رہے ہیں؟ اگر ہم چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، پوری شعر اقبال کا کہ اگر ہم زمانے میں اوپر آنا چاہتے ہیں تو ہمیں کس کے ساتھ لگاؤ ہونا چاہیے؟ لگاؤ نہیں، بلکہ ہمیں اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کے اوپر غور و فکر کرنی چاہیے، اس کو پڑھ کر کیا کرنا چاہیے؟ سمجھنا چاہیے. اگر کسی چیز کی نہ سمجھ آئے اپنے بڑوں سے استفادہ حاصل کرنا چاہیے تاکہ پھر ہی یہ قرآن مجید ہماری بخشش کا بھی سامان بنے گی اور ہمیں زمانے میں پھر اسی جگہ پر لا کر کھڑا کرے گی جو ہم نے اپنی اصلیت کو کیا کر دیا ہوا ہے؟ کھو دیا ہوا ہے. کیا کر دیا ہوا ہے؟ کھو دیا ہوا ہے. مجھے امید ہے جو بھی میں نے 10-12 اس لحاظ سے آپ کو مثالیں دی ہیں آپ کے ذہن نشین ہوئی ہوں گی. اور یہ وہ بڑی مثالیں دی ہیں تاکہ جن چیز کے ساتھ آپ کا لینا دینا تھا، جو آپ نے تقریباً اس لیول پہ ان چیزوں میں سے کافی ایسی چیزیں ہیں جو پڑھی ہوئی تھی. اور ابھی آپ سوچو کہ ہم نے جو چیز پڑھی ہوئی ہے وہ ساری کی ساری چیز، کیونکہ قرآن مجید جو ہے دنیا کا جتنا علم ہے وہ سارا اس کے اندر موجود ہے. جو ہم نے نکال لیا ہوا ہے وہ بھی، جو بھی ہم نکال نہیں پائے وہ بھی، صرف اور صرف اس چیز کی ضرورت ہے، اس چیز کو سمجھنے کی، نہ کہ اس کو صرف اور صرف اوپر سے دیکھ کے پڑھ لیا. ہم کیا پڑھے ہیں؟ آپ مجھے خود ایمانداری سے بتائیں، مجھے عربی پڑھنی آتی ہے، اگر میں اس کا ترجمہ نہیں پڑھا تو اس کا کچھ فائدہ ہوگا؟ ہم صرف اور صرف اس لیے پڑھے ہیں کہ چلو 10 نیکیاں مل رہی ہیں، لیکن دراصل اس کا نہیں بتایا ہمیں اس کو کیا ہے سمجھ کر پڑھنے کا کہا ہے. تو انشاءاللہ ہم آج کے بعد قرآن مجید کو کس طرح پڑھیں گے؟ کس طرح پڑھیں گے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. نیکسٹ وزیر اعظم کے جو نام ہے وہ میں بیان کرنے لگا. فری 9 کلاس سے فری اصغر 9 کلاس سے دعا شاہی، خدیجہ بشیر، مستبشرہ، چاند ریاض، سمیع اللہ ناصر. 10 کلاس میں سے یشفا اختر، آمنہ رشید، ہیرا مدثر، محمد احد، نعمان جاوید. فرسٹ ایئر میں سے مہر عرفان، سبحان عرفان. سیکنڈ ایئر کلاس میں سے مدیحہ شہزاد، اسد رضا. یہ تمام طلبہ و طالبات ذہن نشین رکھیں اس بات کو کہ بغیر یہ حجت کے نیم ایکسکیوزز چھوڑ کر آپ لوگ اس کی تیاری کریں گے. آپ کو قبل از وقت بتانا اس لیے مفید سمجھا جاتا ہے کہ آپ
अच्छी तरह से इसकी तैयारी करें। और आइंदा बज़्म अदब का जो उन्वान है वो मौका की मुनासबत से, क्योंकि आगे अगस्त का महीना है और हम कौन सा दिन मनाते हैं? 14 अगस्त। तो हुब्बुल वतनी के लिहाज से जो खास एक मौजू है हुब्बुल वतनी, और इसको कई पहलुओं से आप लोग बयान कर सकते हैं, जिसमें 2 कौमी नजरिया सर फहरिस्त है कि तमाम बच्चे इस टॉपिक को, इस उन्वान को ध्यान नहीं रखें। हुब्बुल वतनी को किस एंगल से आप बयान करेंगे? 2 कौमी नजरिया और हमारे बड़ों ने पाकिस्तान क्यों बनाया, इस पहलू से भी इसको बयान किया जा सकता है। हम पाकिस्तान को किस तरह बचा सकते हैं, इस अंदाज से भी बयान किया जा सकता है। असातिज़ा कराम भी आइंदा बज़्म अदब में अपनी हाजिरी को और यहाँ माइक पर आकर हाजिरी को यकीनी बनाएंगे। उसमें से हमारे सरअज़ीम जो कि कुरान और फिजिक्स को बयान करेंगे आइंदा बज़्म अदब में, कुरान और फिजिक्स का जो ताल्लुक है इंशाअल्लाह